السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کے امام کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، نماز ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل دلائل کے ساتھ جو ہے بتایا جائے گا کہ نماز ہوگی یا پھر نہیں ہوگی۔ آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیجئے، فوراً آپ اس فیصلے پر پہنچ جائیں گے کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے پورا ویڈیو ضرور دیکھیے۔ وسلم کی ولادت کے قریب اب جو لوگ یہ کہتے ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ان حرم کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہابیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بعض وہ معاملات جو لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سارے عقائد۔ میں تو آپ کو بتاؤں، ایک امام حرم کعبہ کا ایسا بھی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ میرے عزیزوں، ایک معتمد فقیہ اور عالم دین نے جو مجھے خبر دی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے مسجد خیر کے امام تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہاں تو امامت کرنے والا ایک امام ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کے والدین کو جہنمی کہتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ نبی کے ماں باپ پر کوئی اس طرح کا بھدا جملہ کہے اور اس کی ابتدا میں نماز پڑھو؟ پھر چاہے اس کی داڑھی ناف تک بھی کیوں نہ آ جائے اور اس کی ٹوپی آسمان کی چھت تک کیوں نہ پہنچ جائے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا، ہم اسے امام نہیں مانتے۔ ہاں، پھٹے کپڑے ہوں، گدڑی پہنا ہو، عشق مصطفیٰ میں بسا ہو، پھر وہ امام ہی کیا ہمارے سر کا تاج بھی ہے، ہمارے آنکھوں کا نور بھی ہے، ہمارے دل کا سرور بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جو ناپتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی کسوٹی پر ناپتے ہیں، ہاں، محبت مصطفیٰ کے معیار پر ناپتے ہیں۔ جن لوگوں کو ابھی یہ سارے معاملات ہیں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ یہ کہتے نہیں ہماری ہو جاتی ہے سب کے پیچھے، تمہاری ہوتی ہوگی، تمہارے دل میں ابھی حضور کی محبت آئی نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر محبت ہو تو ایسے لوگوں کو قطعاً تم امام نہیں بنا سکتے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھایا گیا، جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے، ہم نے پوچھا کہاں سے آئی تو کہا آپ کے مدرسے سے آئی، نعوذ باللہ۔ حضور پاک کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا۔ کیا ایسے لوگ امام بن سکتے ہیں؟ امامت کے ارے میاں، ہم تو اپنے ٹوائلٹ کی صفائی پر بھی نہیں رکھیں، ہمارے طہارت خانوں کی صفائی کے لیے بھی ایسے شخص کو نہ رکھیں، امام تو بہت دور کی بات ہے، امام تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے کہنے والے آج کے زمانے میں چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں، اسی لیے کہا گیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے نبی، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ میں حضور کے والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ الحمدللہ ہر 12ویں شریف کو ہمارا یہ معمول بھی ہے کہ میں صرف حضور کے والدین ہی کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ تک کے شجرے کو پڑھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جتنے والدین میں آیا وہ سب الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تم ماں باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو، حضور کے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اس کو جہنمی کہتے ہو؟ ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا حضرت جابر کے اگر حضور دعوت میں گئے، کھانے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ دسترخوان سے پہنچ لیا، حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا میں بھڑکتے ہوئے آگ کے تنور میں ڈال دیتا، تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان نکالتا، میل دور ہو جاتا تھا، دسترخوان کا ایک دھواں بھی نہیں جلتا تھا۔ حدیث پاک میں کیوں نہیں جلتا تھا؟ دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا، دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا، جس کپڑے پر میرے آقا کا ہاتھ لگے وہ آگ نہیں جلاتی، جس ماں کے پیٹ میں خود بنفس نفیس 9 ماہ رہے ہوں۔
کیا اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آبا و اجداد آئے ہیں، سب کے سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ایمان والے تھے، پاکیزہ تھے، طہارت والے تھے، اور ہر کوئی اپنے زمانے کا معزز اور افضل تھا. عقیدے کا آدمی مل جائے، اس کا بھی مجھے تجربہ ہوا. مکہ معظمہ میں میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا. ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں. یہ حج یہیں ہوگا، نماز تو انڈیا میں بھی مل جائے گی، حج انڈیا میں نہیں ملے گا. تو جو یہاں ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، اور جو میرے ساتھ انڈیا تک چلے گا وہ تو نماز انڈیا ہے، روزہ بھی انڈیا میں ہے، زکوٰۃ بھی انڈیا میں، وہ ہم دیکھ لیں گے، یہاں برباد کرنے نہیں آئے. بتاؤ عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، مسجد نبوی چھوڑ دی. 3 دن تک عثمان غنی کے بعد 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کیا، تو 3 دن تک قاتل عثمان ہی مصلی پہ کھڑا رہا، تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی چھوڑ دی. کیا صحابہ کو مسجد نبوی کا ثواب نہیں معلوم تھا؟ یہ جو تم کہتے 50,000 کا ثواب ہے، 50,000 کا ثواب ہے، ابے امام نہیں دیکھے گا؟ تو امام اگر مسجد نبوی میں غلط ہو تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے. یہ تو سنیوں کا مقدر ہے جو سنت صحابہ پہ عمل کر رہے ہیں. یہ حرام کا امام ہے، اس کو خود نماز پڑھانا آتا ہے؟ یہ پہلے یہ بتاؤ مجھے. یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، یہ تمہارے گھر کا ویڈیو بنا ہے، کوئی ہم نے نہیں بنایا. یوٹیوب چینل پاکستان کا لائیو ہو رہا تھا، یہ پاکستان آیا تھا ابھی شیخ ابراہیم، اور اس نے وہاں شاہی مسجد پہ نماز پڑھائی. ذرا کیسے نماز پڑھائی دیکھیے. جس کو خود نماز پڑھانا ڈھنگ سے نہ آتا ہو، ایسے پھٹیجل کے پیچھے نماز تھوڑی ہوتی ہے ہمارے. یہ مغرب کی نماز. اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. چلو پوری مغرب کی 3 رکعت تھوڑی دیکھنا چاہیے. اب وہ حصہ خاص دکھا رہا ہوں جس سے آپ کا اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا وہ ہے نماز میں کیا آتا ہے. چلیے یہاں سے لایا میں نے. چلیے رکو کیا اس نے. اب یہاں سے دیکھیے رکو کرنے کے بعد پہلا سجدہ کر رہے تھے. اب یہاں سے تماشا دیکھو ان کی نماز، جس کو نماز دیکھو. سجدے میں سر اٹھایا، دوسرے سجدے میں گیا. دوسرا سجدہ. اب دیکھو یہ کون سی نماز ہے؟ دیکھیں آپ نے کون سی نماز لی. پوری طرح پہلے کھڑا ہوا، کپڑے کو سمیٹا، اس نے اپنے جھبے کو لپیٹا، پھر مائک کے قریب آیا چل کر 1 قدم، اور وہ مائک میں بولتا اللہ اکبر. تو یہ قیام کا اللہ اکبر تھا کہ یہ سجدے کا اللہ اکبر تھا؟ کون سا اللہ اکبر تھا؟ ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر تو میں 2 حدیثیں سناؤں گا. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اتنا سا نہیں ہے.
नमाज में कोई ऐसा अमल करना जो नमाज का हिस्सा नहीं है और कसरत के साथ हो, बहुत ज्यादा हो, तो उससे नमाज खत्म हो जाती है, नमाज बाकी भी। एक पहला मसला तो ये है। दूसरा मसला, सही मुस्लिम में किताबुस सलात में हदीस है, अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह जब नमाज पढ़ाते, सरकार की नमाज पढ़ाने का ढंग ये होता कि रुकू में जाते तो आप अल्लाहु अकबर कहते हुए जाते, रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सर उठाते, सजदे में जाते तो अल्लाहु अकबर कहते हुए जाते, और जब सजदे से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते हुए उठाते। ऐसी नमाज होती है ना हमारे यहाँ की, हैदराबाद में कुछ अलग होती है। अल्लाह अकबर कहते हुए उठता है ना इमाम, कि पहले पूरा उड़ जाता है, सब पीछे बैठे हुए सजदे में पड़े रहो, आराम से फिर कपड़े अपने सही वही करके माइक से आके बोलता है, सब कहते हुए उठता है ना इमाम, कि पहले पूरा उड़ जाता है, सब पीछे बैठे हुए सजदे में पड़े रहो, आराम से फिर कपड़े अपने सही वही करके माइक से आके बोलता है, ऐसा होता है। और नमाज में जो इसने कपड़े समेटा, झुब्बे जो समेट रहा है, उसके बारे में हदीस सुन लीजिए क्या है। हदीस पाक है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, उमीर तो अन असजुदा अला सबईन वला अकुफ़ा शअरन वला सौबा। हज़रत अब्बास कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने, रसूल कहते हैं, अल्लाह ने मुझे 3 चीजों का हुक्म दिया, मुझे 3 चीजों पर सख्ती से हुक्म दिया गया। पहला ये कि जब मैं सजदा करूं तो 7 चीजों पर सजदा करूं। नबी ने फरमाया कि 7 चीजों पर मुझे 7 हड्डियों पे सजदे का हुक्म दिया। 7 कौन सी है? 2 पैर, पंजे, उंगलियां, 2 घुटने, कितने हुए? 4, 2 हथेलियां कितने हो गई? 6, पेशानी और नाक की हड्डी एक साथ, ये 7। तो फरमाया 7 चीजों पर मुझे सजदा करने का हुक्म दिया। और हुजूर फरमाते दूसरा कि मुझे नमाज में बालों से खेलने से मना किया गया, कि बाल से ना खेलूं नमाज की हालत में, जुल्फों को ना सवारूं। और तीसरा क्या फरमाया? वला सौबा, और मुझे नमाज में कपड़ों को समेटने से मना किया गया। कपड़े तो समेट रहा है, और अगर कहते मुझे नमाज में कपड़े समेटने से मना किया, जो कपड़े जिस हाल में छोड़ दूं, और अगर हमारे कसीर पाया गया, कपड़े समेटे गए, तो सारे उलमा फरमाते हैं कि नमाज फासिद हो जाती है इससे। ये मकरूह तहरीमी है कपड़ों को समेटना, ये आखी चढ़ाना, पायचे मोड़ना, सब मकरूह तहरीमी है। फिर हदीस का है, अंदर से भी नहीं मोड़ सकते, बाहर से भी नहीं, समेटने के हुक्म आता है। ये हदीस बुखारी की जिल्द 1 है, लिख लो, हवाले देखना है, जाके घर देख लो, किताबुल अज़ान है, हदीस नंबर 812 है। यही हदीस सही मुस्लिम में जिल्द 1 किताबुल सलात हदीस नंबर 999 पर है। यही हदीस इब्न माजा में जिल्द 1 सफ़ा 478 हदीस नंबर 8088 पर है। जिनको बुखारी मुस्लिम की हदीसें नहीं मालूम, यार ये ऐसी नमाजें पढ़ा तो ऐसों के पीछे हमारी नमाज कैसे होंगी भाई। लेकिन ये हरम के इमाम क्यों बने हुए? आवाज बड़ी अच्छी है, किरत बड़ी अच्छी, कल परवीन रंगीली की आवाज अच्छी लगेगी तो उसको इमाम बना देंगे। आवाज वाले लोग हैं यार, हरम के मौसम में। एक बार ऐसा हुआ था जब आप तशरीफ ले गए हज बैतुल्लाह के लिए, तो हम सुन्नी लोग उन वहबड़ों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी तकरीबन 4 बार गया हूँ हज करने के लिए, 10-11 मरतबा उम्रा करने गया, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। हमारी नमाज ही नहीं होती उन बेईमानों के पीछे। और बाज़ाब्ता तौर पर एक बार तो फंस गए, हतीम काबा के पास खड़े हुए, ये सोच करके कि आज देखूं ये मरदूद नमाज कैसे पढ़ाता है इमामुआ। तो उसी पे टेक लगाया मैंने हतीम काबा की दीवार पर, अब उसको देखता रहा। और जो आए लाइन में फट लगते हैं ना, अब हमको देखिए चुपचाप खड़ा हुआ, नमाज की नीमा तक जो आएगा, हाजी सल्ली अंत सल्ली बहुत जो हाजी सलात अंत सल्ली, सब नियत बात के हम देखते रहे। इमाम साहब तो जानते हो, इमाम साहब जैसे दुल्हन बन के आते हैं वैसे भी रुपट्टा डाल के यूं नियत बांधने के बाद कम से कम 15 मरतबा तो मैक सही करता वो, फिर अपना दुपट्टा सीधा करता, कभी ये खुल जाए डोरी तो इसको बांधता। ये नमाज में हमने कहा यही देखने के लिए हम खड़े थे यहाँ पर कि तुम नमाज कैसे पढ़ते पढ़ाते। अकीदा तुम्हारा बिगड़ा हुआ, ऐसे ही तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। और ये भी देखना था मुझे कि तुम नमाज पढ़ते पढ़ाते कैसे। एकदम जैसे जोकर नहीं होता है, ऐसे वो हरकत करता है इमाम हरम।
تو آقا کریم کی پیارے دیوانوں، ہم تو الحمدللہ وہاں بھی نماز نہیں پڑھتے، تو حضور تاج الشریعہ جب حج کرنے تشریف لے گئے تو لوگ تاڑ میں رہتے ہیں نا کہ کون یہاں نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، اور جو لوگ تھوڑا مشہور ہوتے ہیں نا ان پر بڑی پینی نظر ہوتی ہے۔ تو کیا کیا، دیکھا نماز حضرت پڑھتے نہیں تھے تو ان کے کمرے پہ پہنچ گئے لوگ، پاسپورٹ طلب کیا، کچھ سوالات کی کہ آپ نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، کہا بھی ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، نہیں پڑھتے نماز۔ CID پکڑ کے لے گئی انہیں، جیل میں ڈال دیا۔ آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ 10 دن تک حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو مکے کی جیل میں رکھا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے یا پھر نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں ابھی کوئی سوال ہے تو بائی کمنٹ ضرور پوچھیں اور اس ویڈیو کو تمام دوستوں احباب تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔